السلام علیکم نعمان بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اچھی اپرچونٹی، بڑے قابل لوگ ہیں بھائی ماشاء اللہ. حمزہ صاحب بھی ہیں اور آپ بھی ہیں. تو سر یہ بڑے آج کل دیکھ رہے ہوں گے آپ صورتحال میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، ہر روز ایک نیا معاملہ جو ہے وہ چھڑ جاتا ہے، بلکہ ایک تو کنٹینیوٹی بھی ہے اوور آل، کہ خاص طور پہ یعنی ہم ایک یورپ کو دیکھتے ہیں تو بڑا سکون چل رہا ہے، بڑا امن ہے وہاں پہ، تو سب چین کی بانسری بجا رہے ہیں، بڑے سکون سے الیکشن بھی ہو رہے ہیں، قیادتیں بھی چینج ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل ہم اپنی سوسائٹی دیکھتے ہیں یا اور کہیں نظر ڈالتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، تو اوور آل ایک مسلم ورلڈ کے اندر ہمیں ایک کیوس نظر آتا ہے. تو میں چاہ رہا تھا اسی حوالے سے ہم کچھ بات کریں. اچھا رہے گا، بہت مزہ آئے گا. جی بالکل، کیا خیال ہے بھائی؟ اسی حوالے سے کچھ بات ہونی چاہیے. تو تھوڑا سا کہ کیا چل رہا ہے معاملہ، مطلب ہر دوسرے دن ایک نئی چیز نظر آتی ہے کہ کبھی ہماری سوسائٹی میں ایک ٹینشن ہے، پھر ہم مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہیں تو ایک ٹینشن کریٹ ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ، اور ایک وار ہے، وار کی سی کیفیت ہے سب جگہ. تو کیا خیال ہے نعمان بھائی، یہ کیا ہے معاملہ؟ میری اپنی یوتھ، میں خاص طور پہ یوتھ کا، میں مطلب بہت یوتھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کنفیوزڈ ہے وہ. تو کیا آپ کا خیال ہے کیا یہ معاملہ جو چل رہا ہے؟ یعنی میرے نزدیک آپ کے سوال میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جی کیا صرف مسلم علاقوں میں ایک ابتری، ایک اپہیول ہے، یا یہ تمام دنیا کا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کتنا یہ یوتھ ڈریون ہے. تو میری اپنے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو ہر جگہ بے چینی تو ہے. یعنی ابھی ریسنٹ امریکن الیکشن بھی دیکھیں تو اس کے اندر آپ نے یہ محسوس کیا کہ پچھلے ایک سال سے وہاں ایک شدید قسم کے احتجاج چل رہے تھے. لوگ ایک تھرڈ آپشن کی تلاش میں تھے، اور ٹرمپ بہتر آپشن نہیں ہونے کے باوجود لوگوں نے اس کو ووٹ غالباً ایک طبقے نے اس لیے دیا کیونکہ ان کے نزدیک جو لوگ حکومت کر رہے تھے ان سے وہ راضی نہیں تھے. یہی چیز آپ کو یورپ میں بھی محسوس ہوتی ہے کہ یورپ میں بھی جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کے اندر ایک کافی بڑی چینج اور تبدیلی آئی ہے. غالباً جب ہم مسلم ممالک کی بات کرتے ہیں یا مسلم علاقوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں اس چینج میں شدت زیادہ ہے، اور اس کا میرے نزدیک بہت گہرا تعلق یوتھ سے ہے. کیونکہ مسلم پاپولیشن، جیسے مثال کے طور پہ پاکستان کی آپ دیکھ لیں، پاکستان کی 65% سے زیادہ جو آبادی ہے وہ 30 سال سے کم عمر ہے. اور کیونکہ وہ 30 سال سے کم عمر ہے تو اس کو ایک نئے آئین چاہیے، اس کو ایک طرز نو چاہیے جس کے تحت وہ اپنی زندگی کو سنوار سکے اور بسا سکے. تو میرے خیال سے اس کا تعلق دونوں چیزوں سے. تو ایک تو یہ کہ پوری دنیا ایک پیول سے گزر رہی ہے. آخر یورپ میں کون تصور کر سکتا تھا کہ ایک جنگ چھڑے گی جیسے کہ یوکرین وار چھڑی، اور اسی لیے پورا ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ پیپل لائک اس، ہم جنگ میں چلے گئے ہیں جی. تو ابتری تو تقریباً پوری دنیا ہی میں آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک اپہیول سا نظر آ رہا ہے، ایک بے چینی سی نظر آ رہی ہے. لیکن ہاں، مسلم ممالک میں غالباً یوتھ پاپولیشن کی وجہ سے اور جو ایک پریشر ویسٹ کی طرف سے آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے اس تبدیلی کی خواہش میں کہیں زیادہ شدت ہے، کہیں زیادہ خواہش ہے کہ وہ تبدیلی. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو حمزہ بھی اس میں چاہوں گا کنٹریبیوٹ کریں کہ ابھی جو ٹرمپ کا بھی الیکشن ہوا، امریکہ میں الیکشن ہوا، اور وہ جس طرح آپ نے کہا کہ شاید کوئی آپشن کیونکہ تھا ہی نہیں، اس لیے چلو اب اس کے مقابلے میں تو اچھا، میری میں بھی ہو سکتا ہے کہ میں رانگ ہوں، لیکن میں سنا ہے کہ کوئی ان کے کچھ ریاستوں کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈڈ ہی ہوتے ہیں آلموسٹ نا. لیکن کچھ جگہوں پہ جہاں پہ مسلم اکثریتی علاقے ہیں یا پاکستانی کمیونٹی جہاں پہ بستی ہے اس طرح، تو انہوں نے اصل میں رول پلے کیا ہے بائیڈن کی گورنمنٹ کو ختم کرنے میں یا ٹرمپ کو لانے میں. تو اس میں بھی کہیں ایسا نہیں ہے کہ مسلم امہ ہی کی جو کنٹریبیوشن، یعنی وہ ہر جگہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم اس کو جو ہے نا وہ تبدیلی آ جائے، بس ہم اپنے آپ کو نکالیں اس بے چینی سے. تو ان کا کردار ہے یہ، اس میں کچھ ہے آپ ایڈ کرنا چاہیں گے حمزہ، آپ اس حوالے سے کچھ؟ اچھا، ایک دوسرا سینٹیمنٹ بھی اس الیکشن میں رہا. بہت سارے لوگوں نے ٹرمپ کے لیے، جو مسلمس تھے، ووٹ کسی کے لیے بھی نہیں کیا. مطلب جو امریکن مسلمس تھے انہوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا اس یو ایس الیکشنس میں. وہ شاید پروٹیسٹ کر رہے ہوں کہ مڈل ایسٹ میں جی بہت بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے یا یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، مگر انہوں نے شاید کوئی اس طریقے سے رول ایکٹیولی پلے نہیں کیا الیکٹورل پولیٹکس کے اندر. اچھا، امریکہ کا سسٹم ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہے وہ باقی ممالک سے بہت زیادہ الگ ہے. وہاں پہ پاپولر ووٹ ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ کون گورنمنٹ میں آئے گا. تو
اس میں آپ اس کو کیسے فریز کریں گے؟ یعنی بہت انٹرسٹنگ ہے ان دا سینس کہ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز تھے اگر آپ ان کے ڈاکیومنٹس پڑھیں خاص طور پہ بینجامن فرینکلن وغیرہ کے تو یہ بات بہت کلیئر ہے کہ وہ لوگ بہت ڈیموکریسی کے شیدائی تو نہیں تھے. وہ لوگ بلکہ ڈیموکریسی کو موب رول کہا کرتے تھے. اور اسی لیے انہوں نے جو الیکٹرل سسٹم رکھا اس میں چیکس اینڈ بیلنسز رکھے. اور یہ جس کو ہم الیکٹرل کالج کہہ رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس چیز کی بھی تھی کہ وہ ایک چیک رکھنا چاہتے تھے کہ جی ایک عوام کی رائے ایسی نہ چلے کہ بس اسی کے تحت فیصلے ہو جائے. دوسری چیز آپ نے یہ بات بھی درست کی کہ اگر اس الیکٹرل کالج کے تحت دیکھا جائے تو کچھ سوئنگ اسٹیٹس ہوتے ہیں جہاں ایکچولی الیکشن کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے, ورنہ تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹیٹ اسی قسم سے بیہیو کرے گا. اس میں اس بار مسلمانوں کی اہمیت بڑھ ضرور گئی تھی, خاص طور پہ مشیگن جیسے اسٹیٹس جو ہیں اس کے اندر. اور وہاں ہم نے دیکھا بھی کہ مسلمانوں کا ایک پورا گروپ نے جا کے ٹرمپ کی ریلی میں ٹرمپ کو سپورٹ بھی کیا. لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ وہیں کے الیکشنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جیسے حمزہ نے بات رکھی, مجھے نظر ایسا آیا کہ جیسے 3 مختلف گروپس ہیں مسلمانوں کے. ایک وہ جو کہ بالکل ہی ووٹ کے قائل ہی نہیں تھے, انہوں نے کہا نہیں جی ووٹ تو دینا ہی نہیں ہے ہمیں, کیونکہ سمم بکمن عمیون جو بھی ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ ہیں اور اس لیے ہم جو ہے یہ ووٹ تو دیں گے نہیں. دوسرے جو گروپ تھا اس نے کہا کہ کیونکہ ڈیموکریٹس جو ہیں وہ مسلمانوں کی امیگریشن پہ یا مسلمان جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کے خلاف کوئی پابندی لگانے کے قائل نہیں ہیں تو ہم تو ڈیموکریٹس کا ہی ساتھ دیں گے. اور پھر ایک تیسرا گروپ تھا جو کہ جو کچھ کے مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اور جس قسم کا جینوسائڈ وہاں چل رہا ہے اس کے ریئیکشن میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بیسٹ آپشن کیا ہے جس کے تحت ہمیں ووٹ دینا چاہیے. اور اس میں ایک طبقے نے ٹرمپ کو ووٹ دیا کیونکہ کیملا ہیرس جو تھی وہ ریپرزینٹ کرتی تھی بائیڈن رجیم کو, اور جس قسم سے بائیڈن رجیم نے سپورٹ کیا اسرائیل اسٹیٹ کو تو اس کے تحت انہوں نے کہا کہ جی ٹرمپ ہی کو ووٹ دو, ایٹ لیسٹ ہی از اینٹی وار, یعنی کم از کم وہ اپنی کیمپیننگ میں یہ کہتا ہے کہ میں جنگیں ختم کروں گا. اور پھر ایک طبقہ تھا جس نے گرین پارٹی کو بھی سپورٹ کیا. تو میرے خیال سے اس کا امپیکٹ یقیناً پڑا ہے الیکشن ریزلٹس پہ. اور آپ ایک حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ جو سیاست مڈل ایسٹ میں اور مسلم ممالک میں ہو رہی ہے اب اس کا اثر آپ کو مغرب کی سیاست میں بھی نظر آنا شروع ہو گیا, اور اس کا امپیکٹ جو ہے ویسٹرن الیکٹرل سسٹم پہ اور ویسٹرن پالیٹکس پہ بھی ایک زبردست قسم کا ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈائنامکس ہے جو میرے خیال سے پچھلے 3-4 سالوں میں ڈیولپ ہوئی ہے. اچھا ہو یہ رہا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے اسپیشلی پاکستان کی یا اوور آل جو مسلم ورلڈ میں جو اس وقت یوتھ ہے وہ جب اپنا فیوچر طے کرنے لگتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ جب ہم نے اپنا فیوچر کہاں بنانا ہے, کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, تو اب الٹیمیٹلی ان کی خواہش جو ہے نا میرا خیال ہے کہ وہ مسلم ورلڈ میں کہیں نہیں ہوتی ہے, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے باہر نکلیں. وہ یورپ کو پریفر کرتے ہیں, وہ امریکہ کینیڈا جانا چاہتے ہیں, وہ مطلب ان کنٹریز میں. یعنی میرے ایک پڑوسی ہیں انہوں نے بتایا کہ یار وہ لتھانیا جا رہے ہیں. میں نے تو نام ہی مطلب پہلی دفعہ سنا, میں نے کہاں جا رہے ہیں, کہتے ہیں وہ لتھانیا جا رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, مطلب وہ دبئی میں جاب کرتے تھے اور اب وہ لتھانیا جا رہے ہیں, اور بڑے ان کو پاپڑ بیلنے پڑے. یعنی آبویس بات ہے, لیکن کیونکہ وہ دبئی میں ایک عرصہ جاب کر رہے تھے تو یعنی ہمارا نوجوان لتھانیا جانے کے لیے تیار ہے, وہ اور پتہ نہیں کسی ایسے عجیب سے نام کی کنٹری میں جانے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ اپنے جو جہاں اس کا یہی ہم اوریجن تو ہمارا یہی ہے نا, اسلام ہے, ہم مسلم دنیا میں رہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں اذان کی آواز ہمیں آئے, ہم رہنا چاہتے ہیں. لیکن کیوں وہ اتنا ڈسہارڈ ہے کہ وہ وہاں نہیں آنا چاہتا اور بولتا ہے یار اس سے بہتر ہے کہ غیر مسلموں کے پاس چلے جاؤ, ان کے پاس رہنے کو وہ ترجیح دے رہا ہے. نعمان بھائی جسٹ ٹو ایڈ ان دس, انہوں نے ایک کیس اسٹڈی کی بات کی جو بہت انٹرسٹنگ ہے. لتھینویا تو بالکل رشیا کے قریب ہے نا, مطلب یوکرین میں ہونے والی جنگ کے شعلے وہاں تک پہنچیں گے. ایک بندہ جو دبئی میں ہے, مطلب ہی مسٹ بی ویل سیٹلڈ اوور دیئر, اور اس کے بعد وہ وہاں سے ایک شفٹ لے رہا ہے. تو یہ مطلب اسٹریٹجک ڈیسیجن تو یہ شاید نہیں ہے, یا ہے پتہ نہیں ان کے لیے انہوں نے کس بیسس کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کیا, مگر آپ اس کے اوپر آپ بتائیں. بہت انٹرسٹنگ سوال اس حوالے سے کہ میرے اپنے نزدیک اس میں 2-3 ڈائنامکس ہے جو ایٹ پلے ہے. پہلی ڈائنامکس تو یہ ایٹ پلے ہے کہ جی لوگ پاکستان کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں یا پاکستان جیسے ممالک کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے جس کو کہتے ہیں کہ پرسیوٹ آف ہیپینس کہہ لیں یا بیٹر اسٹینڈرڈ آف لیونگ کہہ لیں. یعنی میں نے یہاں تک لوگوں سے باتیں سنی ہیں کہ یار کم از کم وہاں جا کے
پانی کے لیے ٹینکی کا ڈھکن تو روز روز نہیں کھولنا پڑے گا نا. صحیح بات ہے. یا امیروں تک یہ بات کہتے ہیں کہ جی کم از کم ہمیں ہر روز جا کے اپنے جنریٹر کو تو نہیں چلانا پڑے گا, ہم سکون سے رہیں گے وہاں. تو ایک بیٹر اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی تلاش میں, ایک روزگار کی تلاش میں کسی حد تک ایون جس کو آپ میزلوز ہائرارکی میں سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں کہ جی بہتر تعلیم, بہتر علم, بہتر ذہنی نشو و نما کی تلاش میں وہ نکلتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو سچ بات یہ ہے کہ مسلم دنیا کوئی ایک خاص خطے پہ تو محیط نہیں ہے. مسلم دنیا کا جو اسپریڈ ہے وہ تو انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک کا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک, لیکن آخر مسلمانوں کا ذہن ان میں سے کسی ملک کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ آپ نے دبئی کی بات کی, بہت ترقی یافتہ ملک ہے. اسی قسم سے آپ بات کر سکتے ہیں ملیشیا کی, بہت ویل ڈیولپڈ ملک ہے. تو انڈونیشیا, ٹرکی, انڈونیشیا از ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز, ایٹ لیسٹ چند سالوں پہلے تک تو تھی. ٹھیک ہے, تو یہ جو اکانومیز ہیں لوگ یہاں کیوں نہیں جانا چاہتے؟ میرے نزدیک اس میں بھی دو فیکٹرز ایٹ پلے آتے ہیں. ایک تو یہ کہ مسلمان ممالک میں کیونکہ پاپولیشن گروتھ بہت ہائی ہے ہر ملک کے اندر, تو وہاں جو ڈیمانڈ آف امیگرنٹس ہے وہ بہت کم ہے, اور اسی لیے بہت سارے ممالک تو بالکل نیشنلٹی یا دیتے ہی نہیں ہیں لوگوں کو. تو ظاہر سی بات ہے جو جانے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار جب میں جا رہا ہوں تو کسی ایسی جگہ جاؤں جہاں پھر میرے بچوں کو واپس مائگریشن کا آپشن نہ رہے, سوچنا نہ پڑے. تو ایک وجہ جو ویسٹرن کنٹریز کی طرف, چاہے وہ لٹھوینیا ہی کیوں نہ ہو, کی وجہ یہ بنتی ہے کہ وہاں کیونکہ غالباً میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ نہیں ہوگی, ڈیمانڈ آف لیبر ہوگا, تو اس لیے نہیں جاتے. لیکن پھر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جاپان میں بھی ڈیمانڈ ہوگی, وہاں بھی تو پاپولیشن گرو نہیں کر رہی. ایگزیکٹلی. تو وہاں ایک آخری چیز آتی ہے جو ہمارے تعلیمی نظام سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے, اور اس کو میں اگزامپل بناؤں گا. انفارچونیٹلی مجھے رائٹر کا نام نہیں یاد رہا, لیکن ایک نائجیرین انگلش رائٹر ہے جو کہ نوبیل laureate ہے. اس نے ایک بار بہت ٹیڈ ٹاک میں ایک بار یہ مزیدار بات کی. اس نے کہا کہ میرے والدین جو تھے وہ پروفیسرز تھے یونیورسٹی کے اندر, اور انہوں نے مجھے بچپن سے ہی انگلش کی کتابیں پڑھنے کو دے دیں, اور میں رائٹر بن گئی کوئی 6-7 سال کی عمر میں. اور جو میں نے پہلی کہانی لکھی, اس کہانی کے اندر جو موسم تھا اس میں بادل چھایا ہوا تھا, دھوپ نظر نہیں آ رہی تھی, سامنے جو بچی کھیل رہی تھی وہ نیلی آنکھوں والی تھی, اس کے جو بال تھے وہ بلونڈ تھے. تو آخر سوچنے کی بات ہے کہ ایک نائجیرین افریقن لڑکی جب کہانی لکھ رہی ہے تو اس نے کیریکٹر جو ایک ویسٹرن کیریکٹر کیوں ڈیولپ کیا, اور اس کا تعلق ہے کہ یو آر واٹ یو ریڈ. احمد دیدار غالباً یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ یو آر واٹ یو ریڈ. تو آپ جو چیز پڑھتے ہیں آپ وہی بنتے ہیں. اگر آپ کہانیاں بچپن سے وہ پڑھ رہے ہیں جہاں نیلی آنکھوں والی بچی ہوگی, گوری چٹی بچی ہوگی, تو چاہے آپ افریقہ میں بیٹھے ہوئے. تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ کیونکہ ایک کلونیل ایجوکیشن سسٹم ہے جو تقریباً 200 سالوں سے چلا آ رہا ہے اب ہمارے خطے کے اندر, اور کیونکہ ہمارے یہاں انگلش کو ایک پری ڈومیننٹ لینگویج آف پاور, اور ہر بچہ تقریباً انگریزی میں مہارت حاصل کرتا ہے بہت ینگ ایج سے, تو اس کی خواہشات بھی وہی ڈیولپ ہوں گی جو کہ ویسٹرن کلچر کی خواہشات ہوں. اور اسی لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر لاجکلی آپشنس کو ایویلویٹ بھی کیا جائے تو نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس میں ایموشنل ڈیسیشن میکنگ کا ایک ایسپیکٹ ضرور شامل رہتا ہے, اور اس وجہ سے ویسٹ کی طرف مائگریشن زیادہ ہوگی, چاہے وہ ویسٹ آسٹریلیا کیوں نہ ہو. جی ایگزیکٹلی. اچھا نہیں, مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو بہت زیادہ لوگوں کا رجوع تھا مڈل ایسٹ کی طرف, اور سب وہیں جانا چاہتے تھے زیادہ تر لوگ, مطلب ہوگا یقیناً یورپ بھی اور امریکہ بھی اور اس طرح کی کنٹریز بھی. لیکن اب جو یوتھ ہے ہماری, اس میں آپ کو نہیں لگتا کہ ایک یہ فیکٹر بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک جو پوری اوور آل مسلم ورلڈ میں ایک جو اضطراب کی کیفیت ہے, جو بے چینی ہے, اور کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی نوجوان, ایک مسلمان نوجوان کو, ایک مسلمان جو یوتھ ہے اوور آل, اس کو کوئی اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا ہے ان کنٹریز میں یا پاکستان میں اسپیشلی. مطلب الیکشن میں وہ اپنا کوئی رول بھی پلے کرتے ہیں تو اس طرح ان کو رزلٹ نظر نہیں آتے اس کے نا. اور صرف یہی نہیں, اوور آل بھی آپ کہیں پر بھی ہم بات کریں تو کچھ اسی طرح کی صورتحال ہے کہ لوگ اپنی حق رائے دہی استعمال کرتے ہیں, اپنی اوپینین دیتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں,
اور پھر اس کے اوپر کہیں قبضہ ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر مطلب شب خون مار دیا جاتا ہے اور وہ پھر مایوس ہو جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ اچھا ابھی ہم شاید یہ شہر بہتر ہو جائے گا, ہم کوئی ایسی پولیٹیکل لیڈرشپ لے کر آئیں گے, لیکن پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ جی اب تو گٹر کے ڈھکن کے لیے بھی رول رہے ہیں, وہ بھی نہیں مل رہا, اور ابھی آپ نے کہا جنریٹر بھی اور لائٹ بھی اور بل بھی. مطلب یہ اس کے اچھا یہ تو چلے پاکستان کے ایشوز ہیں نا, اوور آل بھی مطلب ہماری اوور آل ورلڈ سے بھی, مسلم ورلڈ سے بھی لوگوں کا رجحان اسی طرف ہوتا جا رہا ہے, جبکہ انہوں نے ہماری طرح تو کالونیل شاید وہ نہیں رہے ہوں گے میرا خیال ہے. ہاں کم از کم آپ جس کو بالکل مڈل ایسٹ کا علاقہ کہتے ہیں, اور مڈل ایسٹ میں بھی وہ ایریا جس کو آپ گلف کہتے ہیں, تو وہاں ایگزیکٹ حکومتیں تو قائم نہیں ہوئی تھیں جیسے پاکستان میں یا ایجپٹ میں یا لیبنان میں قائم ہوئی تھیں ویسٹرن. لیکن فرینکلی اسپیکنگ اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ سے زیادہ ایک سائیکولوجیکل اسٹیٹ سے تعلق ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ تو جو لوگ اقامہ لے کے دبئی میں رہتے ہیں یا سعودی عرب میں رہتے ہیں, ان کا بھی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت بہتر ہے اور بہت اچھا ہے, خاص طور پہ جو پڑھا لکھا طبقہ جاتا ہے ہمارے یہاں سے. میرے خیال سے پچھلے 30-40 سالوں میں ایک سائیکولوجیکل ٹرانسفارمیشن بھی ہوئی ہے ہمارے یہاں, خاص طور پہ پاکستان جیسے مسلم ممالک کے اندر. اور وہ یہ ہوئی ہے کہ پہلے لوگ اگر جاتے تھے تو وہ پیسے کمانے جاتے تھے, اور وہ اس سوچ کے ساتھ جاتے تھے کہ جی ہم 3 سال 6 سال 10 سال 20 سال کام کریں گے, لیکن رہنا ہمیں پاکستان میں ہی ہے. اب جو مائنڈ سیٹ ہے وہ میرے خیال سے اس کا بہت گہرا تعلق اس سائیکولوجیکل اسٹیٹ سے ہے, جہاں ہم نے ویسٹرن سپریمیسی کو کافی حد تک ایکسیپٹ کر لیا ایز یوتھ, اور ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جی اب ہمیں رہنا ہے تو ویسٹ ہی میں رہنا ہے, کیونکہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ اسی سے منسلک ہے, وہ اسی سے ٹائڈ اپ ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ایسے بھی جائزہ لیں گے 30-40 سال پہلے, ہم اپنے ہی شہر کی بات کرتے ہیں کراچی کے اندر, انگلش سب جانتے تھے, لیکن انگلش کا بول چال عام گھریلو زندگی کے اندر بہت کم تھا. اب تقریباً ہر گھرانے کے بچہ جو ہے وہ انگلش کا ماہر ہوتا ہے, اور وہ اور کوئی بری بات نہیں بھی ہوتا تو کوشش پوری کرتے ہیں گھر والے بھی کہ کسی طرح رائس لے لو, اسپون لے لو, ونڈو بند کر دو. اور میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جی انگلش نہ سیکھیں آپ, اور نہ ہی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس میں کوئی برائی ہے, لیکن میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈٹیچمنٹ ہو گئی ہے آپ کی اپنی زبان سے لوگوں کی, اس کی وجہ سے جو آپ کی اپنا تمدن اور تاریخ ہے اور اپنی فکر ہے, اس سے بھی آپ ایک نوٹ کر رہے ہیں کہ ایک ڈسکنیکٹ کریٹ ہو گیا, اور اس ڈسکنیکٹ کے نتیجے میں انڈیویجولزم رائز پر ہے اور کلیکٹیوزم فال پر ہے یا ڈکلائن پر ہے. اور اسی کی وجہ سے اب لوگ سوچیں کہ یار مجھے اپنے لیے کیا کرنا ہے. اب کوئی یہ سوچ کے نہیں جاتا کہ جی میں جو ہے ایکسپیٹ کے طور پہ بہت پیسے پاکستان بھیجوں گا, یا واپس آ کے میں پاکستان میں انڈسٹری لگاؤں گا, یا واپس پاکستان آ کے کوئی ایسی انویسٹمنٹ کروں گا یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کھولوں گا جس سے ملک کا بھلا ہو. تو آئی تھنک رائز آف انڈیویجولزم آلدو ہمیں محسوس نہیں ہوتا اپنے معاشرے کے اندر, لیکن ایک انڈر کرنٹ ضرور موجود ہے جس کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے اب یعنی پہلے نا لوگوں میں خود سے کچھ نہ کچھ چینج کرنے کی بھی اور اویئرنیس دینے کی بھی, اور بچوں میں اویئرنیس یعنی ہر لحاظ سے اجاگر کرنے کی بھی ایک خواہش بھی تھی اور کوشش بھی تھی. لوگ کوشش کرتے تھے کہ گلی میں اگر جھاڑو نہیں لگ رہی تو چلو جی خود ہی جھاڑو لگا دیں. یعنی مجھے یاد ہے میرے والد صاحب جو ہے وہ ان کا روزانہ شام کا کام یہ تھا, وہ گورنمنٹ جاب تھی ان کی, اور وہ آ کے جو ہے نا شام میں پورے اپنے کم سے کم 4-6 گھروں کی, تو ہمارا نیم کا درخت لگا ہوا تھا تو اچھا خاصا نیم بھی دن بھر جمع ہو جاتا تھا, تو وہ اس کو جھاڑو لگاتے تھے خود سے, اور سب ایک جگہ اکٹھا کرتے تھے, اور پھر اس کو جو ہے نا وہ ایک جگہ کر کے بعض دفعہ آگ لگا دیا کرتے تھے تو وہ جلد ایک طرف ہو جاتا تھا, شاپرز وغیرہ ساری چیزیں. اور یہ ہر کوئی کر رہا ہوتا تھا, یعنی کہیں نہ کہیں یہ کام ہر بندہ اپنے ڈومین میں کر رہا ہوتا تھا کہ یار میں اپنی ذات سے کوئی چینج لے کر آ سکوں, یا میں کوئی اس طرح کا حصے کا کام کر لوں. جی جی. اور جو کوئی اگر کسی قسم کی کوئی موومنٹ بھی ہوتی تھی تو اس کے اندر بھی لوگ بڑے اکٹھے ہوتے تھے اور نکلتے تھے باہر, اس کے لیے کوشش بھی کرتے تھے کہ یار اس کو ٹھیک کر لیں کسی طرح, کوئی اگر ایشو ہوا ہے. اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ ٹینشن جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہوئی ہوئی ہے اور وہاں پہ پریشانی ہے,
لیکن یورپ میں کم سے کم اس لحاظ سے کہ کتنے بڑے بڑے لوگوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں وہاں پہ، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ کی تقریباً ہر کنٹری میں. تو ان کا یوتھ، میں سوچ رہا تھا کہ نہ ان کا کوئی مسئلہ ہے نہ ان کا کوئی درد ہے، یعنی ان کے تو کچھ بھی نہیں ہے نا مڈل ایسٹ سے، ان کی کیا ایفیلیشن ہے. جی. لیکن ایک ہیومینٹی کے ناطے، ایک انسانیت کے ناطے وہ نکل رہے ہیں، ان کی یونیورسٹی، ان کے پروفیسرز، وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں کہ نہیں یار، انسان جو ہے نا دنیا میں کہیں پر بھی وہ سکون سے رہے، اور وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے رزسٹ کر رہے ہیں. کہیں ہمارے یہاں بھی ہم نے بھی اپنی قسمت اس کو سمجھ لیا ہے پوری دنیا میں، اور ہم بھی یہ طے کر لیا کہ نہیں یار ہم نے بھی ایسے ہی رہنا ہے، اور بس اب جو اچھی جگہ مل رہی ہے سب وہ منہ چھپا کے اپنا چاہتے ہیں کہ یار بس میری لائف تو چلو جیسے تیسی گزری گئی، میرے بچے جو ہے نا ایک اچھی کمفرٹ لائف انجوائے کریں. اور مطلب ان کو یہ مجھے اویئرنیس نہیں دینی، مجھے ان کو شعور نہیں دینا کہ یار تم اب اگر اپنے، یعنی کل کو وہ اس معاشرے میں کوئی خرابی دیکھیں گے تو وہاں سے بھاگنے کی فکر کریں گے. اور یہ کہیں اندر یوتھ میں اور نوجوانوں میں، ابھی بلکہ ایک سروے ہوا تھا، آپ ہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہو سروے کے بارے میں بھی، کہ 80% نوجوان سوچ رہا تھا کہ جی ہمیں ملک میں نہیں رہنا، شاید 80 سے بھی زیادہ شاید. تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ کہ وہ، تو یہ کیوں، یہ بھی ایک کیفیت ہے نا کہ مطلب اس کے اندر ریزسٹنس پیدا نہیں ہو رہی. نومان بھائی، اصل سوال یہی ہے کہ پچھلے کوئی مطلب 20-25 سالوں کے اندر لوگوں نے جن چیزوں کو ٹھیک کر سکتے تھے، ٹھیک کرنے کے بجائے وہ بھاگ گئے. مطلب انہوں نے راہ فرار اختیار کی، انہوں نے وہاں رہ کے کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ دونوں کا سوال سن کے فرینکلی اسپیکنگ میرا ذہن دو مختلف طرف جا رہا ہے. ایک آپ نے لفظ بات کی قسمت کی، اور قسمت کا جب جیسے ہی آپ نے لفظ استعمال کیا تو میرے نزدیک یہ پرابلم تو آج سے 100 سال پہلے بھی تھی، اور اسی لیے اقبال کا فلسفہ خود ہی پیدا ہوا. یعنی جب اقبال کہتے ہیں نا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کے اندر، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے اندر ایک ایسی سوچ اور ایک ایسی فکر پیدا ہو گئی تھی جس میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہے کہ ہو گئی تھی. تو انگریز آیا 1857 میں، اس نے کمپلیٹ کنٹرول حاصل کر لیا ساؤتھ ایشیا کا. تو اس کے بعد سے ہم نے یہ جو میں جس کو جبریت کہتا ہوں، یا اپنے آپ کو مجبور ظاہر کرنا، یہ کانسیپٹ تو ہم مسلمانوں میں شدت سے چھا گیا. اور اقبال کے اتنے عظیم فلسفے کے باوجود میرا نہیں خیال کہ آج تک ہم اس کو توڑ پائے. اور وہ چیز آج تو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. اب تو سمجھ، پہلے تو اس زمانے میں تو شاید سمجھ بھی آیا تھا، ابھی تو بلکہ ابھی آپ اردو کا ذکر کر رہے تھے، یہ دمدن آپ کی بات قطع ہو رہی ہے، میں دوبارہ کنٹینیو کیجیے گا. وہ ہمارے گھر نا ایک خاتون ہے، ہماری رشتے دار تھے، انہوں نے کہا مجھے نا کتاب دو، تمہارے گھر میں کتابیں بہت ہیں، مجھے کوئی کتاب دو پڑھنے کے لیے، لیکن آسان دینا. صحیح. تو میں نے سوچا کہ ان کو میں سفر نامہ دیتا ہوں، گھومنے پھرنے کی شوقین ہے، تو یہ ایک سفر نامہ پڑھ لیں گی نا. تو میں نے وہ جہان دیدہ کے نام سے سفر نامہ ہے. تو انہوں نے پہلے تو کتاب کا نام دیکھا، بولا یہ کیا ہے؟ میں کتاب کا نام ہے جہان دیدہ، جہان کو دیکھنا. اچھا. انہوں نے پھر پہلے جاپان کا سفر نامہ تھا تقی عثمانی صاحب کا شاید، تو اس میں انہوں نے پڑھا کہ افق پہ جو ہے وہ شفق کی سرخی چھائی ہوئی تھی. انہوں نے کہا یہ کوئی اور آسان والی دے دو. آپ کتاب رہنے دیں، افق پہ شفق کی سرخی یہ سمجھانے میں. تو اب تو سمجھ بھی نہیں آ رہا اقبال نا. نہیں بالکل ایسی بات ہے. اور یعنی آپ بات کہہ رہے ہیں، میری اپنا ایک کلاس فیلو تھا، اس نے مجھ سے ایک بار کتاب مانگی کہ یار کوئی دین کی کتاب دینا لیکن رائٹر ایسا ہو جو کہ آسان ہو. تو میں نے کہا مولانا مودودی کی تو خصوصیت ہی یہی ہے، ان کی وجہ شہرت ہی یہی ہے کہ جی وہ عام فہم زبان استعمال کرتے تھے. تو وہ جب دیا، میں نے ایک ہفتے بعد پوچھا کہ ہاں یار کیسی لگی؟ کہتا ہے یار بہت مشکل اردو تھی اس کے اندر. تو یہ بات سچ ہے. یعنی ایون میری ایج 50-51 ہے، تو اس ایج میں کے بھی لوگ جو ہیں اردو اب ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. تو اب آپ وہ بچے جو کہ خاص طور پہ کیمبرج سسٹم سے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ان کی تو اردو واقعی میں بہت کمزور ہے، اور اردو غائب ہوتی چلی جا رہی ہے. نومان بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے کیمبرج سے پڑھا، او لیول سے اے لیولس کیا، تو ان کی نہ اردو اچھی ہوئی نہ انگلش اچھی ہوئی. تو یہ سوچنا تو اس پہ بھی چاہیے. تو کوا چلے ہنس کی چال. چلیں یہ اچھی والی مثال آپ نے دی تھی، اپنی چال بھی بھول گئے. تو یہ جو ہمارے گلی محلے کے اسکولز ہیں، پہلے تو پیلے اسکول کا بچہ بھی آپ
جی ہاں، بڑے بڑی ماشاءاللہ پوسٹ پہ موجود ہیں. جی ہاں، ملک سے باہر بھی کارنامے انجام دے رہے ہیں. لیکن ابھی تو اتنے مہنگے مہنگے پرائیویٹ اسکولز میں پڑھنے کے بعد آپ میٹرک کے بچے سے بولیں کہ انگلش میں درخواست لکھ دو, انگلش چھوڑے اردو میں نہیں لکھ سکتے. صحیح بات ہے. میرے پاس آتے ہیں بولتے ہیں کہ جی وہ, میں نے کہا بھائی آپ ایک درخواست لکھ دیں گے, میری گلی میں نا گٹر بہ رہا ہے, وہ ناک بہ رہے بھی جو ہے نا شاید اچھا لکھ دیں, وہ گٹر بہ رہے بھی نہیں لکھ سکتے. صحیح. بہت حال ابتر ہے. مطلب انگریزی تو گئی, اردو بھی بالکل ہی چلی گئی. ان کو اردو مشکل لگتی ہے اور انگریزی آتی نہیں. یہ انہوں نے جو لفظ ابتر استعمال کیا کافی مشکل لفظ ہے, آسان کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. تو یہ چیلنجز ہیں. یعنی میں اس کی یوں بھی مثال دیتا ہوں کہ ایک بار جب میرا ٹرکی جانا ہوا, تو ٹرکی کیونکہ ہسٹوریکل جگہ ہے استنبول میں, تو شوق ہوا کہ جی کچھ ہسٹوریکل سائٹس دیکھی جائیں. تو جب ہسٹوریکل سائٹس دیکھنے گئے اور عثمانی خلافت کے یا عثمانی امپائر کی چیزیں دیکھی, تو میں نے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ نوٹ کی, اور وہ نوٹ میں نے یہ کیا کہ ان دیواروں پہ جو عربی رسم الخط میں چیزیں لکھی ہوئی تھیں, وہ میرا جیسا شخص زیادہ شوق سے پڑھ رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا, اور کچھ سمجھ میں بھی آ رہا تھا بنسبت وہاں کے اپنے لوگوں کے. تو جب کمال اتا ترک نے یہ ڈیسیشن لیا کہ جی ہم اپنے رسم الخط کو تبدیل کر کے یورپنائز کریں گے یا رومنائز کریں گے اس کو, تو اس نے اپنی قوم کو ایک کمپلیٹ اپنی تاریخ سے کاٹ کے رکھ دیا. ہمارے یہاں اس کے لیے کسی اتا ترک کی ضرورت نہیں پڑی. ہمارے یہاں وہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہا, آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی. تو ہمارے یہاں اس کے ذریعے کیا گیا ہے کہ ٹو کریٹ اے براؤن مین مور وائٹ دین اے وائٹ مین, ریڈیارڈ کپلنگ کی لینگویج میں وہ ایسا کریٹ کیا گیا. آپ نے جو یہ بات کی نا, اس پہ بھی اکبر اللہ آبادی کا شعر ہے, آپ دا چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی, اب شمع انجمن پہلے چراغ خانہ نہ تھی. وائٹ مین از. تو ہو یہی ہے کہ لارڈ میکالے کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا امپیکٹ اب جتنا نظر آ رہا ہے وہ شاید آپ کو پچھلے 200 سالوں میں کبھی بھی نہیں نظر آیا. اور وہ مجھے واپس لاتی ہے اس بات پہ کہ میں نے کہا تھا کہ جی تقدیر کے تو ہم غلام بن ہی گئے تھے 100-200 سال پہلے. اب یہ ہوا ہے کہ کیونکہ آپ کی سائیکولوجیکل ایسپیریشنز جو ہیں وہ آپ کو مسلم ممالک میں پوری ہو ہی نہیں سکتی, ایون اگر وہ دبئی یا سعودی جیسے ترقی یافتہ سے مطلب ہے کہ روڈ, ایمنیٹیز, لائف اسٹائل کے معاملے میں جو ممالک ہیں وہاں سے بھی آپ کو نہیں مل سکتا, کیونکہ آپ کی ایسپیریشنز تو اب کچھ اور ہی بن چکی ہیں اوور آل. جس میں ضروری نہیں ہے کہ تمام ایسپیریشنز بری ہوں, اس میں کچھ بڑی اچھی روایات بھی ہیں جو ہمیں ایز اے قوم اپنانی چاہیے, جس میں خاص طور پہ علم اور تحقیق سے محبت ہے, جو ویسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور جو ان کی ترقی کی اصل وجہ بھی ہے. جو ہم لوگ ساری ویسٹرن کتابیں پڑھنے کے باوجود ہمارے اندر وہ اتنی شدت سے پیدا نہیں ہوتا, لیکن بہت سارے لوگ جو مائگریٹ کرتے ہیں ویسٹ کی طرف, ان کی ایک بہت شدید خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم نہیں تو کم از کم ہمارے بچے جو ہیں اس علم اور تحقیق کے ان معیارات کو پا سکیں. مگر نعمان بھائی, جو آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ اس لیے پڑھ کرتے ہیں کہ ان کے بچے MIT اور ہارورڈ میں جا سکیں, تو ہارورڈ اور MIT میں جا سکنے کے بعد پھر وہ ریسرچ میں نہیں آتے, وہ ہمیں نظر آتے ہیں کسی ورلڈ بینک میں یا کسی دوسرے بہت اچھے بینکر بنے ہوتے ہیں یا کسی IT فرم میں ہوتے ہیں, اور ان کا جو پرسور ہوتا ہے وہ بیسکلی مٹیریلزم ہی ہوتا ہے. تو جو ایک ریسرچر ہوتا ہے اس کے لیے شاید مٹیریلزم بہت بعد میں ایک کوئی چیز آتی ہے, مطلب اس کے لیے علم یا نالج جو ہے وہ ایک سب سے پہلی چیز ہوتی ہے, پریورٹی اس میں, مطلب یہ ایک بڑا فرق ہے. بالکل صحیح. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, میں جو بات کہہ رہا تھا علم و تحقیق والی میں, اس سے مطلب یہی تھا کہ کچھ لوگوں کی یہ خواہشات ضرور ہوتی ہوں گی اور اسی وجہ سے وہ مائگریٹ کرتے ہیں, لیکن ہم تمام لوگ جو کہ ویسٹ کی طرف مائگریٹ کرتے ہیں ان کو اسی خانے میں بند نہیں کر سکتے. اس میں اور بھی بہت سارے پہلو ہوتے ہیں, بہت ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں. اور بہت سارا یہ بھی ہوتا ہے کہ والدین تو بہت کچھ چاہتے ہیں, لیکن جب وہ وہاں جاتے ہیں تو پھر ریئلائز کرتے ہیں کہ جی معاشرہ جو وہاں کا آفر کر رہا ہے وہ تو بہت کچھ اور بھی آفر کر رہے ہیں, اور بچے پھر وہ ایک پورا پیکیج ہے, اچھی اچھی چیزیں نہیں ہیں, اور جو یعنی اچھی نہیں, آپ بری کو بھی الگ کر لیں تو وہ پیکیج نہیں ہے جو میں سوچ کے گیا تھا اپنے ذہن کے اندر. تو یہ بھی ہے. اچھا, دوسری طرف نعمان بھائی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک یہ ساری باتیں مطلب یہ بھی ہے, لیکن
ایک بڑی تعداد میں اسی سب کانٹیننٹ میں یوتھ میں ایک ریزسٹنس بھی ہے نا, اور اس سسٹم کے خلاف بھی ہے, اور ان لوگوں کے خلاف بھی ہے کہ جو ویسٹرن کے ایجنڈے کو لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف بھی مزاحمت تو کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں. یعنی ابھی حال ہی میں جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ایک پورا آپ کے سامنے ایک معاملہ ہوا ہے, وہ یوتھ ہی تھی ان کی, اور وہ وہاں سے گئی نہیں, مطلب وہ انہوں نے وہاں پہ جو بھی ان کو اگر اپنی کنٹری کے لحاظ سے اچھا برا جو بھی فیل ہوا, ان کو لگا کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں دے رہی فیسلٹیز اور ہمارے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہاں کی یونیورسٹی سے ہی لوگ اٹھے, لڑکے لڑکیاں اٹھے, اور بہرحال انہوں نے 1.5 مہینے میں نقشہ تبدیل کر دیا اپنے ملک کا. ٹھیک جی. یہاں پر بھی ایک مطلب ابھی ریسنٹ جو پیچھے الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر جو لوگوں نے جو بہرحال اپنا غصہ نکالا, جو بھی کیا کہ یار یہ لوگ نہیں چاہیے ہمیں, جو شاید ویسٹ کا ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں, یا جو یہاں پہ ہوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو لے کے یہاں سے چلے جاتے ہیں, ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں, یہ باہر ہی رہتے ہیں, صرف چھٹیاں منانے بھی باہر چلے آتے ہیں, یہاں صرف کھانے کے لیے آتے ہیں یا سرکار بنانے کے لیے آتے ہیں, انہوں نے بھی ان کو ریجیکٹ تو کیا. یعنی وہ بھی, اور اس کے لیے انہوں نے جو ان کے پاس ٹول تھا, اوپینین تھی, وہ انہوں نے دی. یا مڈل ایسٹ کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ریزسٹنس ہے کہ جو کچھ بھی وہاں پہ وار مسلط کی جا رہی ہے, چھوٹے بچے ہیں, خواتین ہیں, ان کو مطلب بہت ایک عام آدمی دیکھ نہیں سکتا جس اذیت کے ساتھ وہاں پہ وہ لائف جی رہے ہیں. یعنی کھانے کو کھانا نہیں ہے, میں کل بھی پڑھ رہا تھا کہ ایک وقت کا کھانا بھی پہلے تو میسر تھا, اب جنگ کی وجہ سے ان کو تو گھاس بھی نہیں اگ رہی ہے, وہ گھاس بھی نہیں کھا پا رہے. تو ایک طبقہ تو ہے انہی کنٹریز کے اندر نوجوانوں کا جو ریزسٹ بھی کر رہا ہے, یعنی مستقل وہ کوشش بھی کر رہا ہے, اور ایک وہ بھی طبقہ ہے جس کی ہم ابھی بات کر چکے ہیں کہ وہ نکلنے کی بھی کوششوں میں ہے, اور وہ لا تعلق ہے مجموعی طور پہ سارے اس سینیریو سے, ساری سچویشن سے. تو ہم کہاں, مطلب اصل میں سمجھنے چاہ رہا ہوں کہ لیکنگ کہاں پر ہے نا, یعنی ہم ان کو روکیں یا ان کو کوئی راستہ دکھائیں, مطلب یہ ان کو کوئی راستہ مل نہیں رہا, نہیں ملے گا تو یہ بھی ڈپریس تو ہو جائیں گے نا, پھر اس کے بعد کوئی اللہ نہ کرے کوئی نیگیٹو قدم اٹھانے کی طرف چلے جائیں, یا یہی ہے کہ بھائی سب کچھ وہیں رکھا ہے, ایک طبقہ وہ ہے. تو جو امید لگا کے محنت کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ نہیں یار ہم اپنے اطراف اس معاشرے کو, اس ماحول کو بدلنے کی کوشش کریں, اور ایک بول رہا ہے کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنا آپ ہی بدل لو, یہاں سے چلے آؤ تو ماحول بدل جائے گا. تو ان دونوں کے لیے کوئی راستہ آپ, تو سچ بات تو یہ ہے کہ 80% لوگ چھوڑ کر نہیں جا سکتے. دنیا کے کوئی بھی ملک, دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے 80% پاکستان کی آبادی کو بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا, پوری دنیا بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گی. ٹرمپ تو ایک فرد ہے جو کہتا ہے کہ جی میں مسلم ٹریول بین لگاؤں گا, لیکن تقریباً تمام ملکوں کے اندر ویسٹ میں تو کھلے عام سیاستدان یہ باتیں کرتے ہیں, اور باقی ملکوں میں بھی یہی ہے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ 80% نوجوان کو رہنا تو نہیں ہے. اب اس کو رہنا یہی ہے, تو پھر نوجوان کے مزاج کو سمجھنا بہت اہم ہو جاتا ہے. اور نوجوان تاریخی طور پہ نوجوان کا مزاج ہمیشہ سے مزاحمت والا ہی رہے. یعنی اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی مثال لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکی دور میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے جتنے بھی صحابہ کرام تھے, ان میں سوائے ایک فرد کے سب یا 2 افراد کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے کم ہی تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے 40 سال میں, اور مکے میں وہ رہے ہیں 13 سال. تو آپ یوں سمجھیں کہ 40 سے 53 سال تک وہ مکے میں رہے. اور جتنے بھی صحابہ کرام تھے, جو 2 افراد جن کو میں کہہ رہا ہوں, ان میں ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے, اور دوسرے جو صحابی ہیں وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف غالباً مہینوں میں بڑھے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو چچا تھے آلموسٹ برابر ہی تھے, کیونکہ دونوں دودھ پیتے بھائی بھی تھے. ٹھیک ہے, باقی کچھ اور لوگ تھے, مگر ہم مطلب جو مین لوگ تھے وہ یہی تھے. بڑی ایج کے آپ بات کر رہے ہیں, جو جن کی بڑی ایج کے, مطلب اس کے علاوہ 2-3 اور لوگ ہوں گے جو مشکل سے, یعنی یہ باقاعدہ آپ ابو امینہ بلال فلپس کو سن سکتے ہیں, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سوائے ان 2 افراد کے کوئی بھی جو ہے بڑی ایج کا نہیں تھا, بڑی ایج کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے دور میں, مکے کے افراد میں. ٹھیک ہے, مکے کے افراد میں, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن کی دعوت تھی, جو کہ دعوت تھی کہ اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید نہ کرو, یہ ایک ایسا میسج ہے جو نوجوانوں ہی کو اٹریکٹ کرتا ہے.
اور اس سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی موومنٹ کھڑی ہوئی, چاہے اسلامک ہو کہ نہ ہو, ایون کمیونسٹ موومنٹ جب کھڑی ہوئی تو نوجوانی اس کا راول دستہ ہوا کرتے تھے. اسی کی مثال آپ نے آج کے دور میں بھی دی کہ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا, تو نوجوان ایک مائنڈ سیٹ تو ہے, اور نوجوان مائنڈ سیٹ ہے ہی ریزسٹنس کا مائنڈ سیٹ, اور وہ جہاں بھی ہوگا اس کو جتنا دبایا جائے گا وہ اتنا زیادہ ابھرے گا. اب ایک سوال یہ ضرور ہوتا ہے کہ جی پاکستان کی سیاست اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی وہی فارم 45 اور فارم 47 والی بات, آپ نے یکسر جو ہے عوام کی رائے کو, اور عوام اصل میں نوجوانی ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی 65% آف دا پاکستانی پاپولیشن از بلو دی ایج آف 30, تو آپ خود دیکھ لیں کہ ووٹر بھی کہاں ہے, ووٹر بھی 30 سال سے کم ہی عمر ہے. تو اس نے جب ووٹ دیا تھا کسی چیز کو تو بزرگوں نے اس کو فارم 47 میں تبدیل کر دیا. اب جو صرف فرق ہے وہ یہ سمجھنے کا ہے کہ آخر بنگلہ دیش کی یوتھ کیوں کھڑی ہو گئی الیکشن کے بعد, اور پاکستان کی یوتھ ابھی تک اس شدت سے کیوں نہیں کھڑی ہوئی ہے. اب اس میں بھی 2-3 چیزیں فیکٹرز جو ان پلے ہیں. ایک تو یہ کہ میرے ایک دوست تھے, ابھی حج پہ گئے تھے اسی سال, تو انہوں نے آ کے یہ بڑے مزیدار واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ہم حج کے دوران باتیں کر رہے تھے ایک بنگلہ دیشی سے, تو ہم نے کہا دیکھیں ہمارے یہاں تو بڑی زیادتی ہوئی. تو وہاں سے جو بنگلہ دیشی تھے انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ کے یہاں تو پھر بھی بہتر ہوا, تم لوگ کے یہاں تو کم از کم لوگوں کو فارم 45 پہ جتوا تو دیا, ووٹ تو دینے دیا نا, اور جیتنے والے کو پتا تو چل گیا کہ میں جیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تو کسی کو کھڑے ہی نہیں ہونے دیا گیا. تو وہاں جو لیول آف فرسٹریشن تھا, اور کبھی کبھار جب میرا دبئی جانا ہوتا ہے اور وہاں ٹیکسی ڈرائیور سے بھی بات کرتا ہوں تو صرف فرسٹریشن الیکشن کا نہیں تھا, فرسٹریشن 2 اور چیزوں کا تھا. ایک تو یہ کہ بنگلہ دیشی عوام نے یہ ریئلائز کیا کہ حسینہ واجد کے دور میں ہم انڈیا کے ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بن کے رہ گئے, اور انڈینز جو ہیں ہماری اکانومی اور ہماری نوکریوں پہ قابض ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو اس کی بھی فرسٹریشن تھی. اور تیسری چیز جو ہمارے علاقوں میں بہت کم بات کی جاتی ہے وہ حسینہ واجد کے دور میں جو رuthlessness تھی ظلم کی اور بربریت کی, یعنی بہت سارے سیاسی لیڈران کو ہم بھی جانتے ہیں جن کو پھانسی دے کے شہادت کا رتبہ دیا گیا. تو ایک تو اس کا ریزسٹنس تھا. دوسرا کچھ کریڈٹ آپ بنگلہ دیشی عوام کو بھی دیں کہ تاریخی طور پہ جب وہ پاکستان کا بھی حصہ تھے تو وہ ریزسٹنس ان کے اندر کہیں زیادہ ہے مزاج میں بنسبت ہمارے علاقے کے, اور اس کی شاید وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ سے ان کے بنسبت کم تعلیمی یافتہ رہے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے یہاں سرداران اور چودھریوں اور وڈیروں کا جو کنٹرول ہے وہ ویسا نہیں ہے جو ان کے یہاں ہوتا ہے. تو یہ تمام عوامل مل کے میرے خیال سے نعمان بھائی, مگر ایک اور بڑی وجہ شاید یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ بنگلہ دیش میں لوگ جس نظام کے خلاف نکلے تھے یا جس لیڈر کے انڈر نکلے تھے ان کو کم سے کم اس بات کا بہت زیادہ اندازہ تھا کہ لیڈر ان کے ساتھ سچا ہے, مخلص ہے. اور ہمارے یہاں جب یوتھ نے نکلنا بھی چاہا اپنے ایک لیڈر کے لیے تو ان کا اس لیڈر کے ساتھ تمام تر محبت کے باوجود بھی وہ باؤنڈ نہیں تھا جو شاید بنگلہ دیش میں اپنے لوگوں کے ساتھ تھا, ان کا جو ان کے وہاں پہ لیڈ کر رہے تھے. اس لیے ہمیں ابھی بھی ایک فرق نظر آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہاں ظلم ہو رہا ہے, مگر ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے. لیڈرشپ کا فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے, مطلب ہم اس وقت پوری دنیا میں اگر دیکھیں, مطلب یوکرین میں بھی اگر لوگ لڑ رہے ہیں, یا اگر آپ بات کریں کہ فلسطین میں اس وقت ہو رہا ہے, تو ہر جگہ آپ کو ایک لیڈرشپ کی کلیئر نظر آتی ہے, چاہے وہ کسی بھی مطلب دا ٹاپ لیڈرشپ اور ایون دا مطلب اسٹریٹ لیڈرشپ کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے. بنگلہ دیش میں بھی ہمیں نظر آئی. پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہ والی چیز مسنگ دکھتی ہے, کیونکہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں پاپولر لیڈرز کی اب میں بات کر رہا ہوں, پاپولر لیڈرز میں کتنے لیڈر ہیں جو کہ ڈیل کر کے باہر نکل گئے, یا انہوں نے ڈیل کر کے اپنے آپ کو ملکی چھوڑ کے چلے گئے. وہ تو یہ بات سچ ہے, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جس نے ڈیل بھی نہیں کی تو اس لیے نہیں کر پایا کہ اس بیچارے کو کرنی نہیں گئی تھی, تو وہ جیل میں. اتنی بات سے میں متفق ضرور ہوں حمزہ کی کہ اگر آپ دیکھیں کہ چاہے وہ خالدہ ضیاء ہوں یا چاہے وہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ ہو بنگلہ دیش کے اندر, ان لوگوں نے 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 3 سال نہیں, سالوں اشروں بلکہ اشر تو کم از کم 10 سال تو کم از کم انہوں نے جیلیں بھی بھگتی اور پھانسیاں بھی کھائیں.
تو عوام پہلے قربانی مانگتی ہے لیڈر سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب تک ان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ ہماری لیڈرشپ بھی ہمارے لیے قربان ہونے کو تیار ہے, اس وقت تک میرا نہیں خیال کہ ایک عوام اپنا سب کچھ جو ہے پہلے ہی نعرے پہ سب کچھ باہر نکال دے گی. تو عوام بھی کسی حد تک انٹیلیجنٹ ہوتی ہے, وہ بھی اپنی لیڈرشپ کو چیک کرتی ہے, وہ بھی یہ دیکھتی ہے کہ کتنا ڈٹ کے کھڑے ہونے کو تیار ہیں, کتنی قربانیاں دینے کو تیار ہیں. اور اس کے بعد لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ بنگلہ دیش کی موومنٹ واز ناٹ بیکاز آف دیز ٹو پولیٹیکل پارٹیز دیٹ وی سیڈ. یہ ایک میس موومنٹ تھی جس میں پوری عوام نے ایک ذلت آمیز رویہ کو ریجیکٹ کیا. بالکل. تو آپ اس میں آئیڈیالوجی کا پلے کہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے بیہائنڈ کوئی بھی اس طرح کی کوئی بھی موومنٹ جو چلتی ہے, ہم نے دیکھا کمیونسٹ ریولوشن کے اندر یا ایون جو فرینچ ریولوشن یا امیریکن ریولوشن تھا اگینسٹ دا برٹش, اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آئیڈیالوجی کا پلے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور لوگوں نے قربانی اس لیے دی, بلکہ ایون ان دا سول وار مطلب جو یو ایس کے اندر ہوئی, ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے قربانی دی, تمام تر چیزیں وہاں بدلی. پاکستان میں کیا کوئی ایسی آئیڈیالوجی اس وقت موجود ہے اور وہ لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے, اور کیا لوگ ابھی بھی اس لیے قربانی نہیں دے رہے کہ ایک تو ان کو لیڈرشپ پہ اپنی اس طرح کا ٹرسٹ نہیں ہے, اور شاید کوئی آئیڈیالوجی بھی مسنگ ہے, مطلب وہ یا وہ جس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں آئیڈیالوجی ہے نہیں. تو اگر دیکھیں آپ نے کچھ تو بہت ہی آئیڈیالوجیکلی ڈریون ایگزامپلس دی, جیسے میں آپ اس کا جواب دیجیے گا, میں اس کے ساتھ ایک سوال ایڈ آن کر دوں, اس کے بعد آپ. اچھا, ایک طرف ہمیں نظر آتا پاکستان میں تو بہت زیادہ یعنی کہ ڈیفیزٹ ہے ایمانداری دیانتداری کا نا, پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہے ہی نہیں. تو ان میں سے کوئی اتنی سی بھی ایمانداری کرتا ہے نا, وہ الگ سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ پبلک کو یہ نہیں پتا کہ ایماندار کون ہے اور بے ایمان کون ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ایماندار لوگ ہیں, یہ دیانتدار لوگ ہیں, یہ مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے ہر مشکل میں ساتھ ہوتے ہیں ہمارے, یا بچوں کو IT پروگرام بھی کروا رہے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ٹرسٹ ان کا نہیں آ پا رہا ہے. نہیں مطلب کیوں نہیں آ پا رہا, یہ ایک کوشچن ہے کہ وہ کیوں وہ ان کو آپشن کیوں نہیں بن پا رہا ہے, ابھی تک بھی آپشن نہیں بن پا رہا. ٹرسٹ کس چیز میں, آئیڈیا میں یا لیڈرشپ میں؟ لیڈرشپ میں. وہ لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس آنیسٹ لیڈرشپ کو یا ایماندار لوگوں کو جو اسٹریٹ لیول پر بھی موجود ہیں, ہر خوشی غمی میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو لانے کے لیے تیار نہیں ہے, اسٹل نہیں ہے. اور ان کے ساتھ ان کی ایموشنل ابھی بھی, یعنی کہ پچھلے دنوں لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے تو لوگوں نے اپنی مجبوری تھی تو ان کو ووٹ کر دیا نا, جماعت اسلامی کی بات کر رہا ہوں, شہر میں ووٹ دے دیا نا. لیکن ایموشنلی تو اٹیچمنٹ نہیں ہے نا, مطلب لیڈرشپ کے ساتھ ایسی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے کہ وہ مطلب کچھ بولے نہیں یار ہمیں اس کے لیے قربانی دینی ہے, جانا ہے. تو وہ کیوں نہیں ہے, وہ کیوں اس کو ٹرسٹ لیول اتنا. نعمان بھائی اس کو بھی ایکسپلین کریے گا کہ یہ ایموشنل جو اٹیچمنٹ ہے وہ آئیڈیالوجی بیس ہوتی ہے, لیڈرشپ بیس ہوتی ہے, مطلب پرسنل ہوتی ہے, یا ایک آئیڈیالوجی اس کو بناتی ہے, پورا جو ہے. سارے سوالات آگے, لیکن یہ سارے سوالات کو میں ایک ہی ٹاپک کے اندر وہ کرتا ہوں. میں اس کو شروع کروں گا سائیکالوجی سے بیسکلی. تو ایک بہت ہی مشہور اکانومسٹ ہے, نوبیل laureate ڈینیل کانیمن. اس کی جس وجہ سے اس کو نوبیل پرائز ملا تھا وہ یہ تھا کہ اکنامکس ایز اے سبجیکٹ جب پڑھایا جاتا ہے تو اٹ از اے ویری ریشنل سائنس. اور اس میں کہا یہ جاتا ہے, ریشنل سائنس سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو کنزیومر ہے یا جو صارف ہے یا کوئی بھی ڈیسیشن میکر ہے اکنامکس کا, وہ ریشنل ڈیسیشنز لیتا ہے. اور اس بندے کا, ڈینیل کانیمن کا, کمال ہی یہ ہے کہ اس نے یہ پروف کر دیا کہ نہیں تو ایسا تو ہے ہی نہیں. انسان کی جو تھنکنگ ہے وہ سسٹم 1 اور سسٹم 2 کے تحت چلتی ہے. اور سسٹم 1 وہ ہوتا ہے جو کہ ہیورسٹک شارٹ کٹس پہ چل رہا ہوتا ہے, اور سسٹم 2 وہ ہوتا ہے جس کو ہم لاجیکل تھنکنگ کہتے ہیں, جس کے اندر ایک ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ موسٹ آف دا ڈیسیشنز دیٹ ہیومنز ٹیک بیکاز آف سسٹم 1 از بیکاز آف سسٹم 1. یعنی جو پری ڈومیننٹ آپ کا دماغ چل رہا ہوتا ہے وہ سسٹم 1 ہی چل رہا ہوتا ہے. تو اس سے یہ بات بھی بنتی ہے, جزاک اللہ جی, اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسان ایکچوئل ریشنل بینگ ہے نہیں. آپ کو پہلے یا آپ کو اس کے ایموشنز کو ان ٹچ کریں گے تو پھر بات ہوگی. ریشنل جو چیز ہوتی ہے نا وہ تو بہت ان چیزوں میں ہوتی ہے جہاں آدمی کو کے پاس ٹائم بھی ہو ڈیسیشن میکنگ کا, اور دوسرا یہ کہ
شعور کا وہ لیول بھی ہو. نہیں, شعور کے لیول کی بھی ضرورت نہیں. ایون شعور والے لوگ بھی پہلے ڈیسیشن ایموشنلی لیتے ہیں. شعور بھی سبجیکٹو چیز بن جاتا ہے. شعور بھی ایک سبجیکٹو چیز بن جاتی ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ریشنل ٹاک ہم کرتے ہیں نا انسان, وہ جنرلی اپنے ایموشنس ہی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایموشنل کنیکٹ کریٹ کرنا, تو کیونکہ میں مارکیٹنگ کے شعبے سے تعلق ہے, تو ہمارے یہاں تو یہ بالکل یعنی اب تسلیم شدہ بات ہے کہ اصل کنیکٹ جو ہے وہ ایموشنل کنیکٹ ہی ہے. اب اس کو ہم لے کے آتے ہیں سیاسی پہلو پہ. تو آپ لوگ نے دو چیزوں کا ذکر کیا. ایک آپ لوگ نے ذکر کیا آئیڈیا کا, اور دوسرا آپ لوگ نے ذکر کیا ہے قربانی کا. اب آئیڈیا بھی ایموشنل ہونا چاہیے. پاکستان کے کیس میں میرے خیال سے جو پرابلم ہے آئیڈیا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ابھی آئیڈیا لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر ہوا ہی نہیں ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس فکر کو اور کس آئیڈیالوجی کی طرف ہیں. اتنی متفرق سوچ ہیں, اور اس کی بھی کئی عوامل ہیں, اور جس کے اندر ظاہر سی بات ہے پہلا عمل تو یہ ہے کہ کیونکہ شعور ہی نہیں ہے. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں, شعور سے مطلب علم ہی نہیں ہے. ابھی تو ہم بات کر رہے تھے نا کہ لوگوں کے جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ اردو چھوڑ کے اب انگلش میں سوچنا شروع ہو گیا. لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو لوگ پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں. تو آپ ان تک شعور اور آئیڈیا کیسے پہنچائیں گے؟ ایڈوانٹیج ضرور آ گیا, دیر از آلسو این اپرچونیٹی. دی اپرچونیٹی از ایگزیکٹلی واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو. کہ جی پوڈ کاسٹ کے تھرو اگر آپ نوٹ کریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں آئے تھے وہ قوم کیا تھی؟ امی. ٹھیک ہے, تو امی قوم کو کوئی کاغذ نہیں دیے گئے تھے پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, صفا مروہ پہ چڑھ کے وہاں سے خطاب کیا تھا. ہاں, یعنی جو بھی تھا, ایون قرآن جو تھا وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتابت کی صورت اختیار کیا نا, ورنہ تو لوگوں کے ذہنوں میں پاس ڈاؤن ہوا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر نمبر ون پاکستان نیڈز ون آئیڈیا, ٹھیک ہے, جس کے گرد یہ قوم متحد ہو سکے. اور وہ آئیڈیا پاس کرنے کے لیے ہمیں ڈیجیٹل ریسورسز کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, کیونکہ لوگوں کے شعور بڑھ رہے ہیں. آپ ایک زمانے میں کبھی کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ آپ سے پوچھتا تھا کہ جی اکنامکس کیسے چلتی ہے. اب آپ کو بتاتا ہے. اب آپ کو ہر کوئی بتا رہا ہوتا ہے. کہیں بھی آپ بیٹھ جائیں, نائی کی دکان پہ بیٹھ جائیں, ٹیکسی میں بیٹھ جائیں, کہیں بھی بیٹھ جائیں, وہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ جی معیشت کے ساتھ کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ تو شاید آپ اس کا دل میں کہیں مذاق اڑا رہے ہو. نہیں, کبھی کبھار تو وہ آپ کو چیز سکھا جاتا ہے واقعی جو بات کرتا ہے وہ. تو اس حوالے سے جو دا پاور آف ڈیجیٹل میڈیا کین ناٹ بی اگنورڈ. پہلی چیز تو یہ آئیڈیا کو کریٹ کرنے میں. اور دوسری بات وہیں پہ سرکل بیک کرتی ہے کہ جی جب وہ دیکھیں گے کہ جس آئیڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ صرف ہم سے قربانی نہیں مانگ رہی, وہ صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ جی ہمارے تمام بچے پاکستان میں باہر نکلیں, بلکہ ان کے بچے بھی انگلینڈ سے آ کے اس احتجاج کا حصہ جب بنیں گے تو پھر لوگ قربانی دینے کو تیار ہوں گے. تو میرے نزدیک آپ دونوں کے جو سوال تھے اس کے نزدیک چیزیں دونوں ہی ہیں کہ لیڈرشپ کو بھی قربانی دینی پڑے گی, اور اس کے لیے پھر یہ بھی ذہن تیار ہونا چاہیے کہ جب ایک لیڈرشپ ختم ہوتی ہے تو وہ اپنے پیچھے 10 لیڈرشپ تیار بھی رکھے. یہ بھی بہت اہم ہے, کیونکہ لیڈرشپ کا تو کام ہی قربان ہو کے یہ عوام کو ثابت کرتا ہے کہ جی ہم سنسیئر ہیں آپ کے ساتھ. لیکن پیچھے اگر لیڈرشپ ہی نہیں تیار ہوگی تو پھر وہ قربانی بھی ضائع ہو جائے گی جو لیڈر. دیکھیں ایک لیڈرشپ قربان ہوئی تھی, دیکھیں کتنا پاور میں چل رہے ہیں وہ پاکستان میں. لیڈرشپ کی قربانی وہ ابھی تک زندہ ہے, ابھی تک زندہ ہے. مگر نعمان بھائی مطلب ویری ویل پٹ, آپ نے جو یہ پورا ہمیں سمجھایا اور خود پاکستان کا ڈائلیما جو ہے اس پہ آپ نے بہت بات کی. مگر ان براڈر پرسپیکٹیو اگر ہم بات کریں اس وقت پوری مسلم ورلڈ کی, ہم نے دیکھا مسلم ورلڈ کے اندر آئیڈیالوجیز کچھ بہت پاورفل آئیڈیالوجیز پچھلے 50-60 سالوں کے اندر, بلکہ 70-80 سالوں میں موجود ہیں, اور ہم نے ان کی دیکھا کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے امپیکٹ ڈالا. مطلب اس وقت بھی کئی کانفلکٹس میں ان کا رول ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے شاید کچھ کا نیگیٹو ہو کچھ کا پازیٹیو ہو, مطلب ڈپینڈنگ آن یور پرسنل ویوز, مگر ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آیا. مگر پوری مسلم ورلڈ کی اگر ہم بات اور مطلب یہ وہ آئیڈیالوجیز ہیں جو عرب ورلڈ کے اندر اگر کہیں آئی یا پاکستان یا انڈیا میں کہیں سے آئی تو انہوں نے پوری دنیا کی کوئی پہ اثر انداز ہوئیں. اس کے باوجود بھی ہمیں اس وقت مسلم دنیا میں وہ چیز کیوں نظر آتی؟ مطلب یا ہم بہت زیادہ جلدی بات کر رہے ہیں کہ 70-80 سال کسی قوم کی عمر میں کچھ بھی نہیں ہوتے. تو آپ
اس پہ واٹ از یور ٹیک؟ تھوڑا سا اس کو اسٹیپ بیک کرتے ہیں اور اسٹیپ بیک کر کے یوں کہتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے کیا سال تھا؟ 1924. 1924. اس وقت مسلمان کس حالت میں تھے؟ بہت خراب حالت تھی. اور بہت اسی خراب سے سال کیا مطلب؟ دیکھیں جو سب سے بڑا ایک سائیکولوجیکل شوق تھا وہ تو یہ تھا کہ جو کیلیفیٹ تھی مسلمس کی جو یونٹی جو ایک نہیں ختم ہوئی تھی. زوال پہ گامزن تو کوئی 13 سال پہلے ہو چکی تھی, وہ 13-14 سال پہلے ہو گئی تھی. مگر یہ وہ ٹائم تھا کہ جب وہ آفیشلی انہوں نے اس کو لپیٹا, ختم کیا جو بھی تھا. انہوں نے کہا بھائی اس کو فارغ کریں. اور صرف یہی حالات تھے یا کچھ اور بھی تھا؟ اچھا دوسری کون سا مسلم علاقہ تھا جو کہ کلونیل پاورز کے تحت نہیں تھا؟ ڈائریکٹلی اینڈ ڈائریکٹلی دونوں طریقے سے. ٹرکی نہیں تھا. نہیں ٹرکی تو آ گیا نا ایک قسم سے, ایک قسم سے آ گیا. تو کون سا تھا؟ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تمام مسلم ممالک تقریباً اس وقت کسی کے ماتحت تھے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں پازیٹیولی یہ سوچنی چاہیے کہ میرے اپنے نزدیک 1920s وہ دہائی تھی جو مسلمانوں کا باٹم پوائنٹ تھا. اس کے بعد سے جو ہے مسلمانوں نے پک ہی کیا ہوا ہے. تو اصل میں چیلنج یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کس ٹائم لائنس پہ دیکھ رہے ہیں. اکثر میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں, اس ٹائم پہ ہم بہت نیچے تھے. اچھا ٹھیک ہے, کم از کم یہ ہے کہ آپ یہ تو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ 50-51 ممالک ہیں آپ کے پاس. آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ایسی آئیڈیالوجیز اور آئیڈیاز ہیں جو کہ مسلمانوں کو خودداری اور آزادی کی طرف پکارتی ہے. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اس وقت کے بنسبت, دیکھیں اس وقت تو آپ کے ہاتھوں سے کم از کم چلے 1921 کی بات نہیں کرتے, 1960s کی بات کرتے ہیں. آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں صرف 3 ہی مقامات ہیں جہاں آدمی کو سفر کی صعوبتیں برداشت کرنی چاہیے. وہ کون سے 3 مقامات ہیں؟ ثواب کی نیت سے. وہ کون سے 3 مقامات ہیں؟ مکہ مدینہ اور القدس. بیت القدس 60s میں آپ کے ہاتھوں سے چلا گیا. کسی کو کوئی تکلیف ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی نا. آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے OIC بنائی تھی. ٹھیک ہے, صحیح ہے, لیکن اوور آل آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہی پہلے OIC بنی, پھر وہ کانفرنس ہوئی لاہور والی, پھر اس کے بعد سے آپ دیکھتے ہیں کہ تبدیلیوں در تبدیلیاں آنا شروع ہوئی. اب تو مسلم فوج بھی بن گئی ہے. اب تو مسلم فوج بھی بن گئی ہے. لیکن اس کو اگر آپ پازیٹیولی دیکھیں تو شعور کے معاملے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ امت کہیں آگے نکل چکی ہے اس وقت سے. جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ تھے, اس سے اب آگے بڑھ کے مسلم یا مسلمان اپنے ہاتھوں میں چیزوں کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, جب آپ اپنے ہاتھوں میں چیزوں کو لیں گے تو کچھ تو بڑی شدید قسم کی غلطیاں آپ سے خود بھی ہوں گی, اور دوسرا یہ کہ آپ کے مخالفین بھی چپ کر کے تو نہیں بیٹھیں گے نا, کیونکہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوں گی چیزیں, ان کے بھی ہاتھوں سے نکل رہی ہوں گی, تو وہ بھی آپ کو سپریس کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہم سے بھی بہت غلطیاں ہوئی ہیں. ہم نے ریزسٹنس کو بے دردی کا نام دے دیا, ہم نے ریزسٹنس کو خون خرابے کا نام دے دیا, ہم نے ریزسٹنس کو دہشت گردی کا نام دے دیا. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہماری طرف سے ہوئی, مسلمانوں کی طرف سے. لیکن دوسری طرف سے میرے خیال سے 5 ایسی چیزیں بھی ہوئیں جو کہ جس میں اپنوں کا بھی ہاتھ ہے اور غیروں کا بھی ہاتھ ہے. پہلی چیز مسلمانوں کو علم سے دور رکھنا ایک بہت ہی بڑا آپ کہہ لیں جرم تھا. دوسرا جو بہت ہی بڑا جرم تھا وہ یہ کہ مسلمانوں کو فرقوں اور مسلکوں میں بانٹ کر اور ظاہریت میں یعنی دین میں داڑھی کی لمبائی اور کپڑے کا پیچائی کی اونچائی اور شکل و صورت کی بناوٹ سے تقوی کو ناپا جانے لگا. لیکن لوگوں کے معاملات کیسے ہیں؟ ہمارے یہاں جو لوگوں کا لباس تھا اور جو مولوی صاحب کا لباس تھا وہ الگ ہو گئی. وہ الگ ہو گیا ایک باقاعدہ. یہاں تو یہ حال تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ جو نئے آدمی فرد آ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون اللہ کا رسول ہے, اور یہاں تو شیخ کا جو لباس ہی ہے وہ بتا دیتا ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 800 سال بعد ابن قیم نے اپنے کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے کہ الگ نہیں ہونا چاہیے, جو آپ جہاں رہ رہے ہیں اسی حساب سے. لیکن یہ اس چیز کو بھی شو کرتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ربی اور پادریوں کے ساتھ فیس کر رہے تھے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا, بائبل کے اندر آتا ہے بروڈ آف وائپرس,
کہ سانپوں کا جھٹا وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ انہوں نے دین کو ظاہر بنا دیا تھا کہ جو دیکھنے میں نظر آتا ہے وہی اچھا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے دین کو پیسے کا معاملہ بنا دیا تھا، اور یہی بنیاد بنتی ہے فرقہ بندی کی. ہر آدمی اپنا اپنا فرقہ بنا کے اپنی اور دین کی تباہی کی. تو دوسرا جرم ہم نے یہ کیا جس کو میں نے ابھی ذکر بھی کیا تھا اشارتاً، کہ پاکستان میں آئیڈیا سیل کرنے سے پہلے آپ کو ایک ایسا آئیڈیا کریٹ کرنا پڑے گا جس میں کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ جی میرا مسلک تو یہ کہتا ہے اور میرا شیخ تو یہ کہتا ہے اور میرا مدرسہ تو یہ کہتا ہے اور میری جامعہ تو یہ کہتی ہے. ایک سینٹرل آئیڈیا جس کو مارکیٹنگ لینگویج میں آپ کہتے ہیں کہ برانڈ آئیڈیا ایک ایسا ہو جو لوگوں کے دلوں کو چیر کے رکھ دے. تو پہلی چیز یہ کہ جی علم سے دوری. دوسری چیز یہ کہ آپ کے یہاں اختلافی مسائل کو، فرقواریت کو بہت ہی فوقیت دے دی گئی. اور تیسرا مسئلہ یہ کہ لوگوں کو کاروبار کے چکروں میں ایسا پھنسا دیا گیا کہ فیض جیسے شاعر کو بھی کہنا پڑے کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. تو لوگ اپنی روزانہ کی روٹی کپڑے مکانی میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، اور 1970 سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ دے دیں گے، لیکن آج تک دے نہیں پا رہی. آپ کا اپنا آئین کہتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے ٹو ایجوکیٹ پیپل، کم از کم پرائمری ایجوکیشن. دیکھ لیں کیا پرائمری ایجوکیشن کا حال ہے، لوئسٹ ریٹ ہے دنیا کا پاکستان کے اندر. چوتھی چیز یہ کی گئی کہ ہمارے یہاں ڈکٹیٹوریلزم یا اتھارٹیرینزم کو ایسی فروغ دی گئی کہ جہاں سر اٹھانے کا موقع بھی ملتا تھا ان تینوں چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد تو اس کو یکسر کچل دیا جاتا تھا. ورلڈ میں ہی ہوا یہ سارا کچھ، یہ سب پاکستان میں نہیں، مسلم ورلڈ میں ہی. اور ہاں میں پوری مسلم ورلڈ ہی کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی وجہ ان میں سے، یا کم از کم 3 وجوہات آپ کو ہر علاقے میں ملیں گی جس کی وجہ سے وہ ریوائول ہونے میں ابھی تک ناکامی. اور پانچویں چیز یہ کہ ہم نے دین کو بہت ہی انفرادیت تک محدود کر دیا. ہم نے کہا کہ یار انڈیویجولس کو تبدیل کر دو تو معاشرہ تبدیل ہو جائے گا، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. کیونکہ انڈیویجولس کو آپ جہاں تبدیل کر رہے ہیں وہ دوسری پارٹی تو آپ سے کہیں زیادہ انڈیویجولس کو تبدیل کر رہی ہے. ان کے پاس ریسورسز بھی زیادہ ہیں، ان کے پاس ریسورسز بھی زیادہ ہیں. یعنی آپ خود پاکستان کے اندر، پاکستان کیا کراچی کے اندر، میں حبیب پہ وہ حمزہ پہ چھوڑوں گا کہ وہ نام لیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسی یونیورسٹیز موجود ہیں جو کہ باقاعدہ 3rd جینڈر باتھ رومس رکھی ہوئی ہیں. آپ نے نام لے لیا تھا ویسے بھی چلے مجھے کیوں پھنسوا رہے ہو لیکن ہاں جہاں جو ہے ویسٹرن تھاٹ جس کو ٹرمپ ریجیکٹ کر رہا ہے، جس کو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آر ایجوکیشن سسٹم شوڈ ناٹ الاؤ دس ٹو ہیپن، پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیا ہوا ہے. بھائی قانون نے اجازت دی ہوئی، جی قانون نے اجازت تو خیر نہیں دی ہوئی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خاموش رہنا بھی تو اجازت ہی دینا ہے نا. آپ نے ایکسیپٹ کر لیا نا، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ایک بات کو، ٹھیک. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میرے خیال سے پہلے سے بہتری تو آئی ہے، لیکن ہاں یہ بھی ایک بیوقوفی ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایوری تھنگ از فائن. یہ جو چیلنجز ہیں، جو 5 چیلنجز ابھی ہم نے ڈسکس کیے، ان چیلنجز سے پاکستان کو بھی اور دوسرے مسلم ممالک کو بھی نکلنا پڑے گا قبل اس کے کہ ہم کوئی بڑی انسانیت کو کوئی بڑا حل دے سکیں. نعمان بھائی، آپ نے ابھی جو 5 ریزنس کی بات کی وہ تو آپ نے بہت ہمیں بہت اچھے سے سمجھایا اور ایک چیز بہت اچھی طرح سمجھ میں آئی. مگر اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ملی ہے پوری مسلم ورلڈ کو، اور وہ شاید اس وجہ سے کہ جو پچھلے کوئی 400 دن سے مڈل ایسٹ میں کانفلکٹ چل رہا ہے، 400 دن سے خیر زیادہ ہو گئے، تو اس میں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ وہاں پہ جو لوگوں کی سفرنگ اور وہ ساری چیزیں، اس نے ایک پوری دنیا کو ریزسٹنس، صبر، استقامت، اس سب کا پیغام دیا ہے، اور چیزیں کافی حد تک ایک لوگوں کو ہوپ نظر آئی ہے کہ ہاں طاقتور چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کے خلاف ڈٹا جا سکتا ہے. تو باقی جاذب بھائی آپ کچھ ایڈ کریں؟ میں اس میں یہ جو بات ہے، دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آج سے پہلے یورپ کو ایک خاص فریم بنا کے دیا گیا تھا کہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، وہ اس شکل کے ہوتے ہیں، ان حلیوں کے ہوتے ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں. جو تمہیں زیادہ نماز پڑھتا نظر آئے، جو تمہیں زیادہ جو ہے نا وہ قرآن پڑھتا نظر آئے، جو اس طرح کی گفتگو کرے، وہ بڑا دہشت گرد ہے زیادہ.
بلکہ اٹلی کے ایک پارلیمنٹیرین نے قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کے بولا بھی کہ یہ اصل میں نعوذ باللہ فساد کی کتاب ہے، فساد کی جڑ ہے، اس کو ختم کرو تاکہ. تو یہ ایک اور عام مغرب میں رہنے والا ایک عام آدمی ایسے ہی سمجھتا تھا. اب جب جو کچھ ہو رہا ہے عام بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، ہسپتالوں پہ بمبارٹمنٹ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں، تو اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں یار یہ تو ہمیں بتاتے تھے جی کتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، یہ تو بتاتے تھے کہ جی اگر جو ہے وہ روڈ پہ کوئی بلی بھی آ جائے تو اس کے مالک کو چالان کر دو، اس کو پکڑ کے جیل ڈال دو کہ تمہاری جو ہے نا پریمیسز میں تھی یہ بلی، اور ابھی یہ اگر سڑک پہ آ جاتی اور اگر گھونسلے سے کوئی کوا بھی لٹک جائے تو جلدی سے ان کی ریسکیو کی ٹیمیں آ جاتی ہیں اور اس کو جو ہے فوراً لے کے جاتے ہیں اور بڑا حفاظت سے. اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے نزدیک کوئی بچے کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، عورت کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جہاں چاہتے ہیں بمبارٹمنٹ کرتے ہیں، مارتے ہیں. تو اب وہ خود بھی سمجھ گئے کہ یہ تو وہ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے. تو یہ مسلم امہ کو ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی مل گئی ہے اس لحاظ سے بھی کہ اب آپ کھل کے ان کے سامنے اپنی جو دعوت ہے، ہماری جو قرآن کی دعوت ہے، جو دین کی دعوت ہے، اس کو بھی پیش کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو ٹیمیں گراؤنڈ میں کھیل رہی ہیں، ان دونوں میں وہ تو نہیں ہے کم سے کم جس کو جو کامیاب ہونا چاہیے، تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یا تو یہ اسی لیے ٹرمپ آ گیا. لیکن ٹرمپ آ گیا تو کیا مطلب بائیڈن سے 2-4 ہاتھ اوپر نیچے ہی ہوگا، مطلب کچھ الگ تو نہیں ہو سکتا. تو اب وہ کہیں تو اس کو فیل کریں گے کہ یار اب ہے کیا، اور ہم کیا وہ کہیں اس کو پیش کرنے میں ہمارے پاس ہے بھی، وہ ہم بتا بھی سکتے ہیں دنیا کو صرف مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کو کہ یار ہم ایک ایسا ہمارے پاس سسٹم ہے، ہم لوگ ہیں کہ جو آپ کو اس سب سے نجات دلا سکتے ہیں. لیکن اس کیسے بتائیں گے اور اس کا طریقہ کیا ہوگا، مطلب اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے. یعنی بات تو اس کا جواب میں تو ہم تینوں میرے خیال سے گھنٹوں اور لگا سکتے ہیں، لیکن ہاں ایک پوڈ کاسٹ اور لگ جائے گی. لیکن سرسری طور پہ اگر ہم اس پہ جو قرآن بار بار کہتے ہیں، اگر آپ دیکھیں ذوالقرنین کا جب واقعہ سورہ کہف میں بیان ہوتا ہے تو 3 واقعات ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. ان 3 واقعات میں پہلا واقعہ مغرب میں جانا، دوسرا واقعہ مشرق میں جانا، تیسرا واقعہ دیوار بنانا. ان تینوں واقعوں کے ابتدا میں 3 الفاظ کی ایک آیت آتی ہے، کسی کو یاد ہے؟ میں خود بالکل آتی ہے، اور اس کا آخری لفظ مجھے یاد ہے، سببا. ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں، ذوالقرنین جیسا طاقتور حکمران بھی جب کسی ایکسپیڈیشن پہ نکلتا ہے تو اسباب کی تلاش، تو اسباب کو استعمال کرتے ہوئے نکلتا ہے. قرآن اسی کو ایک اور جگہ یوں کہتا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، اینڈ بی پریپیئرڈ وتھ واٹ ایور یو کین بی آف مائٹ. تو یہ جو قوت ہے یہ مسلمانوں کو اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، چاہے وہ مقاصد شریعہ کی روشنی میں ہم کہیں کہ وہ دین کی قوت ہو، وہ جان کی قوت ہو، وہ نسل کی قوت ہو، وہ علم کی قوت ہو، یا وہ مال کی قوت ہو. ان سب کے حصول میں مسلمانوں کو بہت آگے بڑھنا پڑے گا، تبھی ان کی دعوت بھی کارآمد ہونا شروع ہوگی. بس یہ لاسٹ میں اپنی طرف سے تو لاسٹ کنکلوژن میں، اس کے بعد انشاءاللہ ایک پوڈ کاسٹ تو آپ سے ڈیسائیڈ ہوئی گئی ہے. میرا خیال ہے اسلامک اکنامکس پہ بھی ہمیں آپ کے ساتھ ایک کرنی چاہیے. 2 ہو گئی. مجھے جو جس چیز کی یعنی ہم لگتا ہے مجھے کہ کمی ہے لوگوں کو دنیا کو بھی دکھانے میں ہمیں، اور یہاں خود ہم بطور مسلمان بھی ہم نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا. یعنی اگر مجھے کسی بچے کو سمجھانا ہے کہ کپ ہے تو میں سب کچھ اس کے بارے میں بتا دوں، لیکن اگر کپ نہیں ہوگا نا میرے سامنے، اس بچے کے سامنے، وہ کبھی نہیں سمجھ پائے گا کہ کپ کیا ہوتا ہے. لیکن اگر میں صرف ایسے بول دوں گا ایک کپ ہے تو وہ خود ہی اس کو الٹ پلٹ کے اچھی طرح سے دیکھ کے سمجھ جائے گا کہ کپ ایسا ہوتا ہے. میں بتا دوں کہ ایک قرآن کہتا ہے لا وقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ. اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے تو تم دیکھتے کہ آسمان سے رزق برستا اور زمین سے ابلتا. یہ تورات اور انجیل کو قائم کرنے کے لیے ہے. تو قرآن کو اگر قائم کر دیں گے تو جو اللہ تعالیٰ جو پیس فل انوائرمنٹ، جو رحمتیں، جو برکتیں انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں ہم پہ نازل کرے گا، وہ تو جب وہ قرآن قائم ہو جائے گا تبھی نظر آئے گا. بالکل. اس کے بغیر سب باتیں ہی، یعنی وہ اصل میں امپورٹنٹ ہے. اور قرآن قائم کرنے کے لیے جو میں بات کہہ رہا تھا نا، وہ اسی سے جوڑنا چاہوں گا کہ قوت کے ذریعے ہی ایگزیکٹلی رائے عامہ اصل میں، اور قوت کے اندر رائے عامہ بھی موجود ہے، لیکن رائے عامہ بھی تب بنے گی جب دعوت دینے والا کسی فورس کے ساتھ جا رہا ہوگا، اور وہ فورس قرآن کی زبان میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ہے.
اور اس کے لیے ہمارے علماء کرام نے پوری شریعت کو 5 مقاصد میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. ان 5 کے تحت باقاعدہ آرگنائز پلاننگ جب تک نہیں کی جائے میرے نزدیک, اور وہ ان قوتوں کو حاصل نہ کیا جائے, اس وقت تک جو دوسری قوتیں ہیں وہ کبھی آپ کو اور وہ پورے قرآن قائم نہیں کرنے دے گی. پورے تیاری کے ساتھ ہے, اور وہ پوری تیاری کے ساتھ, اور ہماری تیاری مکمل نہیں ہے. جی چلے ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ نعمان بھائی, کافی انسائٹ فل ڈسکشن آپ کے ساتھ رہا, بہت مزہ آیا. جی تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایک اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ بھی کریں گے, اور ممکن ہے کہ 3-4 بار بول دیا, اب تو لگتا ہے چلے, تو تھینک یو. شکریہ.